خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے، ضیافت نور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ، وسرح قطع اللیل المظلم بغیاہب تلجلجہ، واتقنا صنع الفلک الدوار فی مقادیر تبرجہ، وشعشع ضیاء الشمس بنور تأججہ، الذی دل علی ذاتہ بذاتہ، وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ، وجل عن ملاءمت کیفیاتہ، الذی قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون، وعلم بما كان قبل ان يكون، والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین، لا سیما على افضلهم واشرفهم وخاتمهم، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار، اما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورہ حجرات کے عنوان سے جس سلسلے کا آغاز کیا وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا۔ گزشتہ شب میں بیان کیا کہ سورہ کے 3 نام ہیں، سورہ آداب بھی کہا جاتا ہے، سورہ اخلاق بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ حجرات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی آیت میں 4تھی آیت کے اندر آیا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، میرے حبیب وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں۔ بنو تمیم کا ایک گروہ آتا تھا اور نبی کے جو حجرے تھے مسجد نبوی کے ساتھ ازواج پیغمبر کے باقاعدہ حجرے الگ الگ، مثلا عائشہ کا الگ حجرہ تھا، حفصہ کا الگ حجرہ تھا، اس طرح الگ الگ حجرے بنے ہوئے تھے۔ تو یہ بنو تمیم والے آ کے ان کے پیچھے سے یا محمد، بے ادبی سے یا محمد اخرج علینا، باہر آ جاؤ بھائی۔ تو اللہ نے آ کے ان کی اس آیت کے اندر مذمت فرمائی کہ جو اللہ کا نبی ہے، رسول ہے، اس کا ایک پروٹوکول ہے، ایک احترام ہے۔ ایسے نہیں کرنا کہ انسان نے آ کے جو ہے وہ آ کے نبی کو اس طرح آواز دیں، فارغ تھوڑی نبی جب بھی دل چاہے جو ہے نا وہ منہ اٹھا کے آ گیا اور اس کا آوازیں دینے لگ گئے۔ اگلی آیت میں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے 5ویں آیت کے اندر کہ اگر یہ لوگ آ جائیں اور صبر کریں تو یہ بہتر ہے، یہاں تک کہ خود نبی باہر آ جائیں۔ اور مفسرین کے یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں ادب بیان کیا کہ انسان جب یہ کسی عالم کی بارگاہ میں آئے یا شاگرد جب اپنے کے معلم ٹیچر کی بارگاہ میں آئے تو صبر کرے کہ خود استاد جو ہے نا وہ باہر آئے، یہ نہیں کہ جا کے اسے گھر گھنٹی بجانی شروع کر دی زور سے، باہر نکلے ہم درس پڑھنے آئے، بس آج کل طلبہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ خدا کے ادب آپ کو، یعنی معاشرے کے اندر ادب اور اخلاق کیا ہونا چاہیے، یہ آپ کو اخلاق کون؟ نبی اور اللہ بیان کر رہے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ کہ اگر اس ادب کا نبی کی بارگاہ میں خیال نہ رکھا، نبی کی بارگاہ میں آواز بلند کی، تو سارے کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، ختم، ضائع۔ یعنی جتنی نمازیں پڑھی ہوں، جتنے روزے رکھے ہوں، وہ سب کے سب 1 سیکنڈ میں صرف آواز خاتم الانبیاء کی بارگاہ میں بلند ہوئی تو کیا ہو جائے گے؟ بولے سارے کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ یہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو بقیع کی طرف لایا جانے لگا تو بالکل روضہ رسول قریب ہی بقیع کے ساتھ آمنے سامنے بالکل، تو وہاں پہ جب عائشہ نے منع کیا بقیع کی طرف لانے سے
تو وہاں پہ اصحاب کی صدائے بلند ہوئی تو امام حسین نے اس وقت آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ توجہ نہیں فرما رہا، کیوں پڑھی آیت؟ کیونکہ ساتھ ہی قبر نبی ساتھ موجود تھی، نبی کی حیات اور ممات ایک ہی ہے، توجہات ہیں۔ یعنی امام حسین نے اس وقت ان سارے کے سارے کلمہ گوؤں سے کہہ دیا تھا کہ یاد رکھو آج تم سب کے اعمال کیا ہو گئے؟ حبط ہو گئے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ نقطہ ہم نے کل بیان نہیں کیا تھا۔ امام حسین نے اس آیت کی تلاوت اس لیے کی تھی بیان کرنے کے لیے کہ ایک تو حسن خود نفس نبی ہیں، ان کے جنازے پہ شور شرابہ وہی رفع صوت کے منزلت پر ہے، اور پھر ساتھ خود قبر مطہر نبی موجود تھی، تو نبی کی بارگاہ میں کیا بولے؟ ان کی آوازیں بلند ہوئی، ان سب کے اعمال کیا بولے آگا؟ حبط ہو گیا۔ اور عمل یا تو ایسا انسان کا حبط ہو جائے جو نبی کی بارگاہ میں آواز بلند کرے، یا کافر کا ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پہ بے احترامی نبی کو خدا نے کفر کی منزلت پہ قرار دیا ہے، چاہے جتنا نمازی ہو، جتنے روزے رکھے ہوں، جتنے اعمال، جتنی جنگوں میں شرکت کی ہو، بارگاہ رسالت کے اندر آواز بلند ہو رہی ہے تو یہ منزل کفر پر انسان پہنچ جاتا ہے۔ کسی اور پھر کافر ہونے کی ضرورت، کسی کوئی اور فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں، خود یہ عمل انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ آج آگا بہت اہم ترین جو ہے یہ مطلب ہے، اس کے لیے بہت ساری جو ہے وہ ہم نے تفاسیر کی کتب کا بھی مراجعہ کیا، اور الغرض ایک میں آسان کر کے بہرحال مبتدی طلبہ موجود ہیں یہاں پہ، اور بعد میں عوام الناس بھی ان دروس کو سماعت کریں گے، تو آسان کر کے، بالکل زیادہ دقیق کی بات نہیں۔ چھٹی آیت کے اندر سورہ حجرات کی یہ بہت اہم آیت ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ صاحبان ایمان سے خدا کہہ رہا ہے، اے صاحبان ایمان، یہ میرا اپنا ترجمہ ہے، یہ سلیس ترجمہ کریں، یا ایھا الذین، وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے کر آئے، اگر جاءکم فاسق، جب بھی تمہارے پاس اگر کوئی فاسق آئے، بنبأ، کوئی خبر لے کے، فتبینوا، تو تم کیا چھان بین کرو، تحقیق کرو اس خبر کے بارے میں، فوراً سے اس خبر کو قبول نہ کر لو، ایکسیپٹ نہ کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ ایسا نہ ہو کہ تم کیا اس خبر کی ایسے کیا بولیں، کسی قوم کو کیا بولیں آگا، ہلاکت میں ڈال دو، فتصبحوا، اور بعد میں کیا تمہیں، علی ما فعلتم نادمین، جو تم نے کیا ہے اس پر پشیمانی ہو۔ پس منظر کیا ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے نبی کے ایک صحابی تھے ولید ابن عقبہ، اس کے بارے میں۔ ولید ابن عقبہ کون تھے؟ اس کا باپ عقبہ، یہ جنگ بدر میں مولا متقیان کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا تھا۔ تو اس ولید کے دن میں اس نے آ کے فتح مکہ، جو انا فتحنا لک فتحا، اس وقت اس نے جو ہے نا وہ اسلام قبول کیا۔ ولید نے، باپ کافر تھا، نبی کا سخت ترین دشمن تھا، کافر ہی دنیا سے گیا عقبہ۔ ولید نے بعد میں فتح مکہ جب اسلام جو ہے پھیلنے لگا، طاقت میں آ گیا، تو خوف کے عالم میں جو ہے نا وہ اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گیا۔ بھائی مسلمان، اب کیونکہ مولا متقیان نے اس کے باپ کو بدر میں جہنم بھیجا تھا، تو اس کے دل میں علی کی دشمنی پنپ رہی تھی۔ اس وقت یہ چھوٹا تھا، یہ جنگ بدر کے وقت، یعنی 14 یا 15 برس کا، تو یہ سخت ترین مولا کے بھی دشمنوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، ولید ابن عقبہ، یہ نام یاد رکھیں، بہت اہم نام ہے۔ نبی کریم نے ایک قبیلہ بنو مستلق، یہ مسلمان ہو چکے تھے سارے کے سارے، اور نبی نے اس کو ولید ابن عقبہ کو بلایا اور کہا کہ جاؤ جا کے ان سے زکوٰۃ جا کے وصول کرو۔ ولید ابن عقبہ اغیون، یہ اس کی جو ہے پرانی دشمنی تھی قبیلہ بنو مستلق سے۔ اس نے کہا سمعا وطاعتا یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں، یہ گیا یہ۔ اب وہاں پہ جب قبیلہ بنو مستلق کو پتہ چلا کہ نبی کا جو ہے وہ ایک قاصد آ رہا ہے، ایک بندہ آ رہا ہے، نبی کا نمائندہ آ رہا ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، تو وہ احترام میں، استقبال میں سارے کے سارے قبیلے والے باہر نکلے اپنے گھروں سے کہ دیکھیں یہ احترام محمد، یہ محبت تھی ان کے دلوں میں کہ بھئی نبی کا قاصد آ رہا ہے تو احترام، اس کو ایک پروٹوکول دیا جائے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس نے دیکھا ان کو پہاڑوں پہ آتے ہوئے، تو یہ خوف کے عالم میں کہیں وہ پرانی دشمنی کا بدلہ لینے تو نہیں آ رہی ہے، وہیں سے واپس پلٹا اور اس نے آ کے محضر مبارک نبوت کے اندر کا، یا رسول اللہ وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہ رہے اور وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ
وہ مجھے مارنے کے لیے سب کے سب باہر آ گئے تھے. یعنی اپنی طرف سے جھوٹی آگے خبر دی نبی کو. نبی نے جب یہ سنا کہ بھئی جنگ کرنے آ رہے تو نبی نے فوراً حکم دیا کہ لشکر تیار کیا جائے تاکہ قبیلہ بنو مصطلق پر حملہ کیا جائے. یہ تفاسیر نے جو لکھا ہے. اچھا یہاں پہ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ اللہ کے رسول جانتے نہیں تھے انہوں نے فوراً اسی کی بات پہ یقین کر لیا. نہ، اس آیت میں رسالت کی جو علم غیب ہے یہ علم اس کی طرف خدا ناظر نہیں ہے. یہاں پہ خدا فقط خبر فاسق کے بارے میں بیان کرنا چاہ رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس چیز کی طرف ناظر نہیں ہے. نبی یہ نہیں بیان کرنا چاہ رہے کہ جو ہے نا وہ آپ یہ کوئی اشکال کر دے گے بھی نبی نے کیسے اس کی بات پہ. نہ، یہاں پہ نبی ایک صورتحال پیش کر رہے ہیں کہ اس طرح اگر کوئی فاسق آئے تو فوراً قبول نہ کرنا. تو نبی نے کیا کیا بتائیں؟ کہا بھی چلو لشکر تیار کرتے. اتنے میں جیسے نبی نے کہا لشکر تیار کرتے ہیں، آیت قرآنی آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جب بھی کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس میں تحقیق کرو. کوئی ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو کیا ہلاکت میں ڈالو اور بعد میں جو ہے وہ تمہیں اپنے اس کیے پر پشیمانی ہو. یہ آیت آ گئی کس کے بارے میں؟ یہ آیت مفسرین نے، سنی شیعہ مفسرین نے لکھا، اکثر اہل سنت نے لکھا کہ یہ آیت ولید ابن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی اور خدا نے ادھر اس آیت میں اس صحابی کو فاسق کہہ کے پکارا ہے. توجہ نہیں کر رہا. صحابی ہے یہ، صحبت میں رہا، فتح مکہ میں، مدینہ تک ساتھ آیا، سب کچھ. زکوٰۃ لینے کے لیے کتنا عظیم القدر صحابی ہے کہ نبی زکوٰۃ لینے کے کسی ایسے غیرے کو بھیجیں گے، اس کو بھیج رہے ہیں، اور خدا اس صحابی کو کیا فاسق کہہ کے پکار رہا ہے. ان جاءکم فاسقن، کیا کہا؟ اچھا اب یہ آیت شہرت پائی، سارے کے سارے اصحاب مشہور ہو گئے بھئی ولید کو تو خدا نے کیا ہے قرآن کے اندر فاسق کہہ کے پکارا ہے. کیا کہا بتائیں؟ ولید کو خدا نے فاسق کہہ کے پکارا ہے. ولید کے بارے میں آیت نازل ہو گئی کہ وہ فاسق ہے وہ. اچھا اس کے اندر کیا ہے؟ اس آیت کے اندر آیت کہہ رہی کہ فاسق اگر خبر لے کر آئے تو اس میں تحقیق کرو، یعنی فوراً رد بھی نہیں کرنا. توجہ، تحقیق کرنی ہے. ہو سکتا ہے بعض اوقات فاسق خبر سچی لے کر آئے، جیسا کہ آج کل کا بہت سارے میڈیا میں فاسق لوگ بیٹھے ہوئے لیکن خبریں سچی ہوتی ہیں ان کی، اور ہو سکتا ہے جھوٹی. تو آپ کا کام کیا؟ تحقیق کرنا ہے. فوراً سے اس کی بات کو لینا نہیں ہے، ایکسیپٹ نہیں کر لینا. شرعی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ تحقیق کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کی خبر پر کیا کریں؟ تحقیق کریں. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ آقا فاسق کی خبر پہ کیا ہوگی؟ تحقیق ہوگی. فوراً سے آپ نے اس کو، اگر آپ نے تحقیق نہ کی تو بعد میں پشیمانی ہوگی. کیا کہہ رہا خدا؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تم جو ہے نا وہ تمہاری وجہ سے کوئی قوم جو ہے نا وہ ہلاکت میں آ جائے اور بعد میں علی ما فعلتم نادمین، پشیمانی ہو، ندامانی، جو آپ نے انجام دیا نا اس کی خبر کو قبول کر لیا، بعد میں کیا ہوگی؟ پشیمانی ہوگی. یہ ہے ولید ابن عقبہ. اب ولید ابن عقبہ ہے کون؟ قرآن آ گیا ہے، یہ سارے اصحاب، شیخین موجود ہیں، خلیفہ سوم عثمان ابن عفان موجود ہیں، ان کے سامنے یہ بات واضح تھی کہ ولید ابن عقبہ کیا ہے؟ بتائیے آقا. فاسق ہے. قرآن کی صراحتاً آیت، سب اس پر آج بھی متفق ہیں، اکثر علماء اہل سنت کی آیت ولید ابن عقبہ کے بارے میں ہے. علماء اہل سنت میں جو پرانے یعنی کہ علماء، وہ اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ صرف یہ کہتے تھے کہ صحابہ میں فقط شیخین عادل ہیں، باقی سب کی عدالت کے بارے میں ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے ایک صحابی کو صاف ستھرے الفاظ کے اندر فاسق کہہ دیا. اسی دیگر کے بارے میں ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ وہ سب کے سب کیا ہے؟ عادل ہیں. ان کے اوپر آپ کو تحقیق کرنی ہوگی. لیکن شیخین کیا تھے؟ بعض علماء، سب کے سب نہیں، بعض علماء اہل سنت کے نظریے کہ صحابہ میں فقط شیخین عادل ہیں، باقی کسی کی جو ہے نا وہ عدالت کے بارے میں حکم نہیں لگاتے وہ. کیوں؟ کیونکہ بھئی یہاں پہ تو ایک عظیم صحابی کے بارے میں خدا کیا کہہ رہا ہے کہ فاسق تھے وہ. اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ زمانے کی ستم ظریفی، یہ جو ولید ابن عقبہ تھا یہ کون تھا؟ یہ تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان کا مادری بھائی تھا. یہ یعنی دونوں کی ماں ایک تھی. دونوں کی ماں کون تھی آقا؟ ایک ہی ماں تھی، باپ الگ الگ تھے، ماں ایک تھی. عثمان ابن عفان کا بھائی تھا یہ. اس کے بارے میں آیت آئی تھی فسق کی. جب عثمان کے پاس خلافت آئی ہے، امت مسلمہ کی باغ دوڑ آئی ہے، اور خلیفہ دوم عمر نے بتایا تھا کہ اگر عثمان کے پاس خلافت آئی نا تو یہ بنو امیہ کو لوگوں پر مسلط کر دے گا.
عثمان ابن عفان بنو امیہ سے، یہ جو بھائی تھا ولید ابن عقبہ یہ بھی بنو امیہ سے۔ اس نے کیا کیا، اس نے سعد ابن ابی وقاص کے جو شہر کوفہ کا والی تھا اس کو عزل معزول کر کے اپنے اس بھائی کو بھیجا کوفہ کی طرف، کا تم جو ہے نا آج کے بعد سے کوفہ کے تم والی ہو، تم امیر ہو، جا کے لوگوں کو جا کے جو ہے وہ تم نے جو ہے نا سارے امور دیکھنے ہیں کوفہ کے، شہر کوفہ کی بڑی خدمات تھی صدر اسلام میں۔ کوفہ اور کوفیوں کی ایک عظیم خدمات رہی ہیں اسلام کے شروع میں۔ کوفہ ایک زمانے میں اسلام کے شروع میں معسکر، یعنی کہ جو نبی کے ساتھ جنہوں نے جہاد کیا ان کی معسکر، یعنی کہ ان کی چھاونی ہوا کرتا تھا، یہی شہر کوفہ، سب کے سب واپس یہاں پہ آ کے ٹھہرا کرتے تھے۔ ولید جو ہے وہ مدینہ سے نکلا، عثمان کے حکم پہ کوفہ آیا، کوفہ میں آ کے ایک ابی زبید کر کے یا زبید کر کے کوئی مسیحی تھا، اور وہ شرابی انسان تھا۔ ولید کے آ کے جو ہے نا کوفہ میں آ کے اس سے جو ہے نا ولید کی دوستی رفاقت بڑھی، اور پھر مورخین نے لکھا سنی شیعہ کہ یہ ابی زبید نصرانی اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ شراب پیا کرتا تھا۔ کون؟ ولید ابن عقبہ کہ جو عثمان کا بھائی ہے ماں کی طرف سے، جس کے بارے میں آیت آئی ہے، آپ حضرات ابھی بھی جو ہے خاموش بیٹھیں، یعنی آیت آنے کے باوجود بھی عثمان نے اپنے بھائی کو ولایت اور جو ہے نا وہ شہر کوفہ بھیجا۔ آیت آئی بھی سراحتاً کہ یہ فاسق ہے یہ۔ اب فاسق کو اگر کوئی نمائندہ بنا کے بھیجے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، وہ خود کیا ہوگا؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ جو فاسق کو، یعنی صراحتاً جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ، جناب عثمان نے کیا کیا، اسی کو کوفہ کی عمارت کے لیے، کوفہ کا امیر بنا کے بھیجا ہے، کوفہ کی عمارت تمہارے ہاتھ میں۔ جو سعد ابن ابی وقاص تھا اس کو معزول کر دیا، کیوں؟ کیونکہ بھائی بنو امیہ سے خلیفہ دوم کیا کہ کہتے ہیں اگر عثمان کے پاس خلافت آئی تو بنو امیہ کو مسلط کر دے گا، عثمان نے کبھی کام کیا۔ عمر نے شاید ایک ہی بات اچھی کی تھی زندگی میں، وہ یہی اسی کے بارے میں کی تھی، دو باتیں اچھی کی تھی، ایک وہ لولا علی لہلک عمر، وہ بھی اچھی بات تھی، اور یہ دوسری بات کہ اگر عثمان کے پاس خلافت آئی تو پورے بنو امیہ کو مسلط کر دے گا۔ اب ولید صاحب بھائی چلے مدینہ سے، یہاں پر آئے، ایک کرسچن سے دوستی کی، اور اب اس کے بعد جو ہے نا صبح و شام شراب چل رہی اتنی چلی کہ ایک روز ولید ابن عقبہ شراب پی کے فل مستی میں شراب کی مسجد میں آگے کوفہ کی، اور آ کے صبح کی نماز 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھا دی۔ پیچھے سے جو ہے نا لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی تو پیچھے مڑ کے دیکھا کہ اگر چاہتے ہو تو اور پڑھا دوں، مزہ آ رہا ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ جندب نامی ایک صحابی اور ابو زینب وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی یہ مریض ہے یا شراب کے نشے میں ہی ہے، اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی، اس کو پتہ بھی نہیں چلا، اور اس نے وہی مصلی پہ جو ہے نا وہ الٹی کی، قے کی، اس قے کے اندر پوری شراب نکلی ہے جس سے مسجد پوری نجس ہوئی ہے۔ پھر جندب، ابو زینب اور دیگر 4 جلیل القدر صحابہ مدینہ گئے اس کے بارے میں گواہی دینے کے، شراب کے نشے میں اس نے کہ جو ہے نا یہ جو مسلمانوں کا جو ہے نا امیر بنا بیٹھا ہوا ہے، شراب کے نشے میں اس نے کہ نماز پڑھائی۔ تو عثمان نے ان کو دھمکیاں دی، عثمان ابن عفان نے کہا خبردار یہ بات کسی کو بتائیں نہیں، تم لوگوں نے غلط دیکھا ہوگا۔ اور ابو زینب جندب کو صرف دھمکیاں نہیں دی، ان کو کوڑے بھی لگائے کہ خبردار یہ بات کسی کو نہیں بتانا۔ وہ دونوں نکل کر آئے مولا متقیان کے پاس اور کہا دیکھو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ہم پر جو ہے نا کوڑے برسا رہا ہے یہ۔ مولا متقیان کے پاس چلا تو مولا متقیان عثمان کے پاس آئے اور کہا تیرے بارے میں عمر نے کہا تھا کہ اگر تو خلیفہ بنا تو بنو امیہ کو مسلط کر دے گا، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ حدود خدا کو پامال کر رہا ہے، جو گواہی دے رہے 4 عادل گواہ ان کی گواہی کو رد کر کے اپنے بھائی کو بچا رہا ہے۔ تو عثمان نے کیا کروں؟ کہا کہ اس کو عمارت سے معزول کر، ادھر بلا۔ جب وہ مدینہ اس کو بلایا ولید کو تو کوئی بھی جو ہے نا وہ اس پر حج جاری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مولا متقیان خود کوڑا لے کے آگے بڑھے اور اس ولید کے اوپر مولانا خود جو ہے نا وہ 70 یا 80 تازیانے جو ہے مولانا اس کے اوپر شراب کی، اس کے اوپر حج جاری مولا نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ توجہات ہیں آپ حضرات کی؟ یہ ولید اس نے ایک دن جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ اللہ کا بھلا کرے حاکم شام کے دربار میں، توجہات ہیں، یہ بہت اہم تاریخی ہے، آج گفتگو آ گئی تو میں قریت کے آپ کے سامنے جو ہے بیان کر رہا ہوں، اور اسی پر آج گفتگو تمام بھی ہو جائے گی، اسی ولید پر جو کہ فاسق ہے قرآن کی، اور فاسق کے بارے میں کہ اس پر خدا کی لعنت ہے۔ تو اب یہ بات ہے کہ بھئی صحابی پہ خدا نے بھی لعنت کی ہے، پہلے فاسق کا اور پھر لعنت کی ہے۔
اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، یہ وہ ہیں کہ جن پر خدا بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ان میں سے کیا ایک فسق ہے، مورد لعنت خدا ہوتا ہے انسان جو فاسق ہو۔ اچھا، اس نے جو ہے نا وہ حاکم شام سے اس نے کہا تھا، ولید اور 3-4 اور لوگ تھے جس میں عبداللہ ابن عمر بھی تھا، اس نے کہا بھئی امام حسن مجتبیٰ کو بلایا جائے، ان سے ہم جو ہے مناظرہ کریں گے۔ قتل عثمان کے بعد کا واقعہ ہے یہ، تو یہ بھی ولید ابن عقبہ ہی موجود تھا۔ تو انہوں نے جو ہے نا اس نے کہا کہ کیا امام حسن مجتبیٰ کو بے ادبی سے، طویل مناظرہ بھی موضوع نہیں ہے، وہ نیٹ پر ہم نے آج سے کچھ سالوں پہلے کراچی پڑھا، موجود ہوگا ظاہراً 15 رمضان کو ہم نے پڑھا تھا گزشتہ سے پیوستہ برس میں، تو موجود ہوگا وہ کہیں مجلس میں، ہم نے جو ہے نا کہیں جشن کے اندر پڑھا تھا۔ میں 1-2 جملے کیونکہ اس کا نام آ گیا، تو ولید ابن عقبہ نے کہا کہ جو ہے وہ آپ کے بابا نے امت کے اندر فتنہ پیدا کیا تھا، اور قتل عثمان میں آپ اور آپ کے بابا شریک امام حسن مجتبیٰ سے کہا تھا۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے اس کو جواب اس وقت دیا تھا طویل مناظرہ میں، کہا کہ تو کیا بولتا ہے، میں جانتا ہوں تیرے دل میں علی کی اتنی دشمنی کیوں ہے، کیونکہ بدر کے روز میرے بابا نے تیرے باپ کے سر کو تن سے جدا کیا تھا۔ اور ایک اور جو ہے وہ کتاب کے اندر جو ہے وہ میں حوالہ آپ کے سامنے دوں، ایک دعا درود پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ جی، اس کا خود مولا متقیان کے ساتھ ولید ابن عقبہ کا طبری نے اس کو نقل کیا ہے۔ طبری نے اپنی کتاب، اپنی تفسیر کے اندر تفسیر طبری میں نقل کیا عطا بن یسار سے، مولا اور اس کے سامنے، مولا اور اس کے ولید ابن عقبہ کا ایک مناظرہ ہے، اس میں اس نے جو ہے مولا متقیان سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ سیدنا، اس نے کہا فقال الولید انا ابسط منک لسانا، مولا سے کہا میں زبان میں آپ سے زیادہ فصیح ہوں میں، واحد منک سنانا، نیزہ چلانے میں آپ سے زیادہ قوی ہوں میں، مضبوط ہوں۔ تو مولا نے اس سے کیا جملہ سننا آپ لوگ انشاءاللہ، مولا نے کہا فقال اسکت، خاموش ہو جا، فانک فاسق، تو کچھ نہیں بس صرف فاسق ہے، تو خاموش ہو جا، تیرے بارے میں آیت آئی تو صرف فاسق ہے۔ کیونکہ یہ شاعر بھی تھا اور ایک بہادر جو ہے وہ شہ سوار بھی تھا، اس کے بارے میں لکھا ولید، اس کا باپ بھی بڑا پہلوان تھا، بدر میں جو ہے نا یہ نبی اور مولا کے مقابلے میں آیا تھا۔ پھر مولا نے جو ہے نا جیسے کہا کہ اسکت، خاموش ہو جا، تو کچھ نہیں ہے صرف فاسق ہے، تو اسی وقت جو ہے نا یہ آیت آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی لطیف آیت ہے یہ، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق برابر، ہرگز مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، جو مومن ہے وہ مومن رہے گا وہ، اور جو فاسق ہے وہ فاسق رہے گا۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی، جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دیا ان کے لیے کیا ہے، جنتیں، ان کے لیے ان کی جائے گاہ جنت ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، جو فاسق ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کی جائے گاہ مأوا، ان کا کیا ہے، آتش جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ پوری آیت ولید ابن عقبہ کے بارے میں ہے کہ یہ نبی کے پاس جب آیا تو آیت قرآنی آ گئی کہ اس کے بارے میں فتبینوا، تحقیق کرو، فاسق کی جب بھی خبر آئے آپ نے کیا کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے۔ فسق کے لغوی معنی کیا ہے؟ فسق کے لغوی معنی ہے چوہا جو بل سے نکلتا ہے نا، اس نکلنے کو عربی میں فسق کہا جاتا ہے، چوہے کے بل سے نکلنے کو، پھل کے اپنے جو ہے نا چھلکے سے نکلنے کو فسق کہا جاتا ہے۔ تو بھی فاسق کو فاسق کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس لیے فاسق کہا جاتا ہے کہ یہ حدود شرعی سے باہر نکل جاتا ہے، اس لیے اسے فاسق کہا جاتا ہے۔ بات انشاءاللہ واضح ہے۔ یہ چھٹی آیت 7ویں آیت کے اندر خدا کیا ارشاد فرما رہا ہے، یہ بہت اہم ہے، یہ 2-4 نقطے انشاءاللہ پھر کل اس کو مزید وضاحت کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کرو، بھی فاسق کی خبر آپ نے ایک دم سے قبول نہیں کرنی۔ یہ حکم اگرچہ اس صحابی کے لیے تھا ولید بن عقبہ کے لیے، لیکن رہتی قیامت تک کے لیے سارے مسلمانوں سے خدا کا خطاب ہے کہ جب بھی فاسق کی خبر آئے کسی بھی زمانے میں، وہاں پہ آپ نے چھان بین کرنی ہے، اس کو فوراً سے قبول نہیں کر لینا۔ کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ آپ کی وجہ سے کوئی قوم ہلاکت میں پڑ جائے، فتصبحوا فائے تفریعیہ علی ما فعلتم نادمین، بعد میں آپ کو پشیمانی ہو کہ میں نے جو کام کیا
وہ کیا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حقیقت میں خدا کا خطاب اپنے حبیب سے نہیں بلکہ اس فاسق کے بارے میں امت مسلمہ کو بتانا تھا۔ یہاں پر آ کر اہل سنت علماء نے اکثر نے اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت صحابہ کو نہیں مانا ہے۔ یاد رکھیں بات، یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ وہ جو روایت اصحابی کالنجوم، وہ روایت کیا بتایا، وہ جعلی روایت ہے، گڑی ہوئی ہے۔ اگر سب کی اقتداء کر لے تو پھر اس جیسے جو ہے نا وہ فاسقین ان کی اقتداء بھی لازم آئے گی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اور کبھی بھی خدا کے اندر قرآن کے اندر خدا کیا کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی دیکھو فاسق کی اقتداء نہ کرنا۔ اچھا، 7ویں آیت کے اندر خدا کیا کہہ رہا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ خداوند اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر رسول تمہاری بات ماننے لگ جائیں، لَعَنِتُّمْ، کون سا صیغہ ہے غسن؟ لَعَنِتُّمْ، لَعَنِتُّمْ، عَنِتَ سے، لَعَنِتُّمْ، عَنِتَ، عَنِتَ، عَنِتُ، عَنِتَت، عَنِتَتَ، عَنِتْنَا، عَنِتَ، عَنِتُّمَا، مفرد مذکر، مفرد مذکر ہے، جمع مذکر مخاطب۔ لعنتم، اگر نبی تمہاری بات ماننے لگ جائیں تو تم سب کے سب کیا ہو جائے، باعث سے مشقت ہو جائے گا، زحمت، مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن خدا نے تمہارے لیے ایمان کو پسند فرمایا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین کیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، یہ بہت اہم آیت ہے، میں نے اسی لیے کیا سورہ کا میں نے انتخاب اسی لیے کیا ماہ رمضان میں کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے دل میں تبرہ بھی جو ہے وہ بڑھتا رہے۔ اب دیکھیں صاحب تفسیر برہان نے کیا اس کی تفسیر کی، آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ خدا نے آپ کے دلوں کو کیا آراستہ کیا ہے ایمان کی نعمت سے، وَكَرَّهَ، اور آپ کے لیے ناپسند فرمایا ہے کس چیز کو؟ کفر، فسوق، عصیان کو۔ اولئک هم الراشدون، یہ وہی لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت کے لیے چنا ہے، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب جو ہے روایت کس سے؟ عن الحسین ابن محمد عن معلّہ ابن محمد عن محمد ابن اورمہ عن علی ابن حسان عن عبد الرحمن ابن کثیر عن ابی عبداللہ، چھٹے امام سے روایت ہے تفسیر برہان، کہ آگے جب پوچھا چھٹے امام سے اس کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں خداوند کریم کے اس قول میں حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، خدا نے آپ کے لیے ایمان کو پسند کیا اور آپ کے قلوب کو، دلوں کو آراستہ کیا ہے، ایمان جیسی نعمت سے مزین فرمایا ہے۔ تو چھٹے امام نے فرمایا یہ ایمان سے مراد یعنی امیر المؤمنین، اس سے مراد ذات علی ابن ابی طالب ہے، حقیقت ایمان ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اس سے کیا مراد ہے؟ چھٹے امام فرما رہے ہیں، کوئی خطیب یا کسی جو ہے وہ ذاکر کا جملہ نہیں ہے کہ اس سے کیا مراد ہے کفر والفسوق، تو چھٹے امام نے فرمایا اس سے مراد الاول والثانی والثالث، پہلا دوسرا تیسرا، یہ اس سے مراد ہیں۔ کفر جو ہے وہ پہلا ہے، فسوق دوسرا ہے اور عصیان تیسرا ہے۔ خدا نے کیا علی کو تمہارے لیے پسند کیا ہے اور ان تین کو تمہارے لیے ناپسند فرمایا ہے۔ اس موضوع پر صاحب تفسیر برہان نے کوئی تقریباً اسی مختلف طرق کے ذریعے سے، مثلا اسی روایت کو پھر حماد عن حریز اور فضیل ابن یسار کے جو جلیل القدر صحابی سے، ان سے بھی سیم اسی روایت کو نقل کیا، تھوڑا سا محتویٰ اس کا چینج ہے۔ مثلا محتویٰ کیا ہے، یہ فضیل ابن یسار والی روایت کو ہم پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فضیل ابن یسار آ کے پوچھتے ہیں، یعنی آ کے اس آیت کو ایک صحابی نے نہیں، مختلف اصحاب نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ کیا مراد ہے؟ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الحب والبغض، حب اور بغض کیا ہے؟ امن الایمان ہوا، کیا یہ ایمان کی علامت حب؟ فقال وهل الایمان الا الحب والبغض، کیا ایمان حب اور بغض کے علاوہ کسی تیسری چیز کا نام ہے؟ ثم تلا هذه الآیہ، پھر امام نے اس آیت کی تلاوت کی، سورہ حجرات کی 7ویں آیت کی تلاوت، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، آخر تک، اور پھر امام نے اس کے آگے بیان کو بولا کہ یہاں پہ مراد ایمان سے ذات علی ابن ابی طالب، اور کفر اور فسوق اور عصیان سے مراد اول، ثانی اور ثالث۔ یہ امام نے بھی اپنے ایک صحابی کو نہیں، پھر تیسری مرتبہ یہ روایت یحییٰ ابن زکریا، علی ابن حسان، سارے راوی تبدیل ہو رہے ہیں۔ چھٹے امام سے پھر آگے پوچھا، مولانا نے پھر فرمایا کہ ایمان سے مراد امیر المومنین
اور کفر فسوق اور عصیان سے مراد اول ثانی اور ثالث ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔